فیصل آباد کے ایک عالم دین گزرے ہیں ماضی میں، ان کے حوالے سے آپ کے ویڈیوز میں ہے کہ آپ نے ان کو شیخ بھی کہا، آپ نے ان کو شیخ الحدیث بھی کہا. ان کا ایک ختم نبوت کے حوالے سے ایک موقف رہا ہے جس پر آپ نے غالباً کو 2 منٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ہاں میرے بھائی 2 گھنٹے کی ویڈیو 2 گھنٹے کی ویڈیو بنائی. اب جو اعتراض کرنے والے ہیں، ناقدین ہیں یا علماء اکرام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس پر ایک دفعہ اس پر بات چیت کی ہے، جبکہ اگر کوئی آپ کی ذاتی کسی بھی ایشو کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو اس پر آپ ایک سیریز شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس پر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے باقاعدہ ایک لمبی چیزیں ہوتی ہیں جس میں جی پہلی بات ہے کہ وہ آپ کے اس عالم دین کے بارے میں جو کوشچن ہے نا، جی جی وہ جس ہمارے مخالف نے بتایا اس نے جھوٹ آپ کے متھے مار دیا. اس نے کہا 2 منٹ کا کلپ ہے. آپ ابھی یوٹیوب پہ لکھیں رپلائی ٹو مولانا اسحاق اور ذرا اس ویڈیو کی لینتھ دیکھیں. 50 منٹ سے زیادہ ویڈیو ہے اور ٹاپک ایک ہے. ٹاپک ایک ہے. جی جی ایک ٹاپک. جب میرے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں نا، اگر ایک اعتراض ہوگا نا تو ظاہر ہے وہ تو 20-25 منٹ کی ویڈیو آئے گی. لیکن اگر آپ ایک ویڈیو میں میرے اوپر 10 اعتراضات داغ دیں گے تو میں ہر اعتراض کے اوپر 20-25 منٹ بولوں گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ قادیانی ہونے کا اگر الزام لگائیں گے تو میں اس کے اوپر بولوں گا اور میں اسے ریبٹل کروں گا. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ میرے اوپر الزام لگائیں یہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تو پھر میں اسے بھی ریبٹل کروں گا. مولانا اسحاق صاحب سے ختم نبوت کے ایک جز میں، اور وہ بھی مولانا اسحاق صاحب نہیں، ان کے بابے نے کام ڈالا ہے. ان کے بابے نے، معین الدین ابن عربی نے. یہ اس کی گمراہی تھی جن کو بریلوی اور دیوبندی دونوں شیخ اکبر کہتے ہیں اور بعض اہل حدیث بھی انہیں شیخ اکبر مانتے ہیں. یہ ان کی گمراہی تھی جو مولانا اسحاق صاحب نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں مستار لی تھی. تو مولانا اسحاق صاحب پہ جو رد بنتا ہے نا اصولاً، وہ بیسیکلی اس بڑے بابے پہ بنتا ہے جن سے مولانا اسحاق نے لی تھی. لیکن پھر بھی میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے وہ رپلائی ٹو مولانا اسحاق ہے اور 2 منٹ کی نہیں میری جان، 2 گھنٹے کی. جی آلموسٹ 2 گھنٹے کی. تو میں آپ کو کلیکٹیو بتا رہا ہوں جو ایک اسپیسیفک یہ ٹاپک ہے وہ 50 منٹ کی ویڈیو آپ یوٹیوب پہ لکھیں اور اس کی ویورشپ بھی آپ دیکھیں. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کراتا ہوں. اس کے باوجود بھی شیخ الحدیث اور شیخ الاسلام جی اعلیٰ حضرت، اگر میں فیصل آباد والوں کی میں بتانے لگوں نا، اعلیٰ حضرت اگر صوفیانہ گمراہیاں پھیلا کر، اعلیٰ حضرت اگر چشتی رسول اللہ والی کتاب سبا سنابل کی تعریف کر کے، جی ان کو میں اعلیٰ حضرت ہی کہتا ہوں. گلے پھاڑنے والے جو 2 بھائی ہیں نا، ان کے جو ابا جان تھے نا، جو ضیاء دور کے اندر ایک مرڈر اٹیمپٹ میں مارے گئے، جی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا البریلویہ، اس کے اندر جو انہوں نے القابات استعمال کی ہیں نا احمد بریلوی صاحب کے لیے، جو غلیظ زبان میں تو کبھی استعمال نہیں کی. تو جن لوگوں کے عقائد کو میں گمراہ کن سمجھتا ہوں انہیں میں اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی کہتا ہوں. جی تو اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی گمراہی کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں. یہ میرا بڑا پن ہے کہ میں ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں. میں مفتی تقی عثمانی کہتا ہوں. کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ کل کا چھوکرا تقی عثمانی، یہ نہیں میں کہتا. لیکن سنیں یہاں سے ایک اور سوال نکل جائے گا. نہیں سوال زیادہ ہوگا، پہلے اس ٹاپک پہ رہیں. دیکھیں ٹاپک سے ڈیویٹ نہیں کرنا. میں نے آپ کو ریبٹل کر دیا کہ یہ جو اعتراض ہے تو یہ میں صرف مولانا اسحاق نہیں، جن کو میں گمراہ سمجھتا ہوں انہیں بھی رسپیکٹ دیتا ہوں. میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جی مولانا بھی کہا اور صاحب بھی کہا، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں. میں رسپیکٹ ان کو دے رہا ہوں. جی اس میں کیا مسئلہ؟ سر مولانا صاحب یا پھر اعلیٰ حضرت کا وہ معنی نہیں نکلتا جو شیخ الاسلام، شیخ کا وہ جو ظاہر ہے ان کے اس سے ایک مخصوص مقدار یا مخصوص آپ کا کہنا ہے حدیث کی یاد کی ہوں، وہ اسے شیخ الحدیث یا شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا. تو اس پر ہے کہ ایک شخص کا ختم نبوت کے حوالے سے ایک پرٹیکولر موقف ہے، اس کے باوجود بھی، اس کے ریبرٹل کے باوجود بھی، اس ریبرٹل کے باوجود جو آپ نے کہا کہ 2 گھنٹے کی ویڈیو، اس ریبرٹل کے باوجود بھی شیخ الاسلام کا ٹائٹل دینا، میں پہلی بات یہ ہے اعتراض نہیں صاحب کہنے پہ، جس سے وہ ڈیویٹ ہوئے معین الدین ابن عربی، جی جی اس کو تو شیخ الاسلام کہتے ہیں نا دیوبندی اور بریلوی، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا شیخ الاسلام. ان سے مستار لیا مولانا اسحاق صاحب نے. اگر مولانا اسحاق صاحب کا یہ موقف غلط ہے تو دیوبند اور بریلوی نے معین الدین ابن عربی کو شیخ الاسلام کہنا کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ ٹائم قیامت ہے کہ جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، ریشو پروپورشن میں بات ہوگی. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے کے جائیں. مجھے 2 نمبر جج نہیں چاہیے، مجھے 1 نمبر جج چاہیے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ انہیں کرٹیکل انالیسس کرنا آتا ہے، نہ انہیں ریشو پروپورشن بنانا آتا ہے. معین الدین ابن عربی کی عبارت
کو بنیاد بنا کر مولانا اسحاق صاحب نے ایک عقیدہ اڈاپٹ کیا. محی الدین ابن عربی تو ابھی تک شیخ الاسلام ہے, دیوبند بریلوی کو تو مولانا اسحاق کو شیخ الاسلام کہنا چاہیے کیونکہ وہ گمراہی. میں یہ بات مکمل کر رہا ہوں. دوسری بات, آپ نے کہا اعلیٰ حضرت چھوٹا لقب ہے. سرکار یہ دیوبندیوں سے ذرا مجھے لکھوا کے دیں کہ چھوٹا نہیں, اس کا وہ معنی سرکار نہیں رک جائے نا. میں نے پہلے کہا تھا جب آپ سوال کریں گے نا تو پھر جواب آپ نے مجھ سے لینا. کلیریفیکیشن تب ہوگا جب میں نے نہیں دی. آپ کو الہام تو نہیں ہو گیا کہ میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا ہے نا کہ آپ جن کے سوالات لے کے آئے نا یہ آپ کے دماغ میں بھی ہیں, یہ شیطان نے بعد میں بھی ڈالے, میں اس کا بھی جواب پہلے دوں گا. آپ اشارتاً بات کرتے ہیں اور میں سونگ کے میں نے اس کو کلک کر لیا. آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کی. جو لوگ ان کے مخالفین ہیں ان کو سب سے بڑا اعتراض بریلویوں پہ یہ ہے کہ آپ حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو, حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہو, اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو. آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا یہ ٹائٹل ہی کوئی نہیں ہے. جن علماء کے آپ سوالات لے کے آئے نا وہ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے نا تو اعلیٰ حضرت ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام تو شاہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہے, اور آمزہ بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام سے بڑا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیا, جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا. آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر, سب کہتے ہیں حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی. تو دیوبند اور اہل حدیث کہتے ہیں وہ بریلویوں خلفائے راشدین چھڑے حضرت اور تمہارا ابا اعلیٰ حضرت. تو سرکار اپنے علم میں اضافہ کرے, یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ میں بیسیکلی فیکچولی بات کر رہا ہوں نا میرے بھائی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مخالفین کیا سوچتے ہیں تو آپ اپنی ڈکشنری میں آج کے بعد یہ ایڈ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت عمر کسی نے نہیں کہا, اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں. حضرت عمر کو چھڑا حضرت کہتے ہیں, ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اور یہ وہ اعتراض ہے جو اہل حدیث بریلویوں پہ کرتے ہیں. تو اپنی ڈکشنری میں ایڈ کر لیں, یہ اعلیٰ حضرت بہت بڑی ڈگری ہے. اچھا, اس پر دو چھوٹی سی باتیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی جو ہیں وہ مولانا اسحاق کے جو استاد تھے جن سے انہوں نے مستعار لیا شیخ الحدیث کا, ان کو ابھی بھی شیخ الاسلام کہتے ہیں. تو وہ اگر اس بنیاد پر غلط ہیں اور وہ گمراہ ہیں تو آپ اس چیز کو سیکنڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو پھر ختم. میں سیکنڈ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریسپیکٹیبل جواز نہیں بنتا. نہیں, جواز میں نے بتایا نا کہ میں ریسپیکٹیبل جو الفاظ استعمال کرتا ہوں جی اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں جب میں آمزہ بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہوں تو شیخ الاسلام کسی کو کہنا تو شاہی کوئی نہیں نا. یہی تو میں نے آپ کو میتھمیٹیکلی ثابت کر دیا. دیکھیں آپ, مجھے نہیں پتا آپ کی تعلیم کتنی ہے, میں میتھمیٹیکلی آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صرف حضرت ابوبکر ہے جی, اور آمزہ بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کون سا بڑا ٹائٹل ہے؟ وہ کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. وہ کہتے ہیں اعلیٰ سب سے اعلیٰ حضرت. سب سے اعلیٰ حضرت حضرت عمر نہیں ہے, ابوبکر نہیں ہے, آمزہ بریلوی ہے. آپ اس ٹائٹل کو ویسے پھینک رہے ہیں کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میں اتنا بڑا چھکا مار دوں گا آگے سے کہ وہ پلانٹ ارتھ سے باہر نکل جائے گا. تو جب میں چھکے اسی طرح ہی مارتا ہوں, میرے مخالفین کیوں میرے سامنے فیل ہو گئے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا جواب دے گا. میں نے اتنی بڑی بات کی ہے, چوتھی دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صرف حضرت ابوبکر ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. یہ ٹائٹل بڑا ہے, جو صحابہ کو بھی ٹائٹل نہیں ملا وہ انہوں نے ان کو دیا ہے. اس کے باوجود میں اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ کہ جن کی نظر میں وہ اعلیٰ حضرت ہے نا وہ انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت کہنے سے وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہے تو میں بات کروں گا. کسی کو رسپیکٹ دینے کے بارے میں آپ مجھ سے گلہ تب کریں جب میں کسی بڑے عالم دین کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو ڈس رسپیکٹ والے ہیں. پھر تو آپ کہیں گے فلاں کو تو آپ نے جو ہے نا وہ یہ گالی دے دی اور اس کو آپ نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا. اس سوال سے موو آن کرتے ہیں, دو حرفی جواب لے کے آپ سے. اگر میں آپ سے کہوں کہ میتھمیٹیکلی پروپورشنل کے اعتبار سے آپ مجھے بتا دیجئے اصول حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ الحدیث کا ٹائٹل بڑا ہے, فیکچولی کوئی کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں, فیکچولی شیخ الحدیث کا ٹائٹل بڑا ہے یا اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل بڑا ہے؟ آپ شیخ العزیز 1 کروڑ بھی ہونا اعلیٰ حضرت کے برابر نہیں ہے. 4 حدیثیں جو پڑھ لیتے ہیں ان کو شیخ الحدیث لکھ دیتے ہیں. نہیں, اگر فیکچولی دیکھیں وہ جو 1000 والی ہے کہ جس نے حدیث یاد کی ہوں گے اس کو نہیں, وہ تو خود بنایا انہوں نے, خود بنایا. اصول حدیث کے نہیں, کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا. کہاں لکھا؟ اصول حدیث کیا ہو؟ نہیں, کوئی نہیں ایسی کوئی بات. چلیں آپ کا دوسرا سوال یہ, ایک اور بڑی, آپ پاکستان میں جتنے بریلوی شیخ الحدیث ہیں ان سے پوچھیں کہ شیخ الحدیث بڑا ٹائٹل ہے یا اعلیٰ حضرت, وہ کہیں گے سرکار. میں تو آپ سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جن کا ٹائٹل ہے, ٹھیک ہے, جن کا ٹائٹل ہے, جب وہ خود اپنی اوقات بتا رہے ہیں تو ضرورت ہی نہیں. آپ شیخ الحدیث آپ اشتہار بریلویوں کا پڑھیں نا, 50 شیخ الحدیث اس میں لکھے ہوتے ہیں.
کسی شیخ الحدیث کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ شیخ الحدیث بڑا ٹائٹل ہے اعلیٰ حضرت، کہیں گے جی ہم تو اعلیٰ حضرت کے قدموں کی خاک بھی نہیں، تو میں انہیں کا جواب دے رہا ہوں. آپ کا موقف نہیں، میرا موقف نہیں ہے، ان کا موقف ہے، ان کا موقف ہے جو پٹیاں پڑھا رہے ہیں، یہ ان کا موقف ہے. آپ کا موقف بھی آپ نے بھی بتایا کہ شیخ الحدیث آپ نے کہا کہ چھوٹا ہے اور اعلیٰ. ظاہر ہے میں نے بتایا کہ رلتے پھر رہے اشتہاروں میں اعلیٰ حضرت تو ایک ہی ہے ابھی تک.